25واں پارہ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم اين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد۔ قیامت کے علم کا حوالہ اسی اللہ کی طرف دیا جاتا ہے، اور نہ تو پھل اپنے قول میں سے نکلتے ہیں، اور نہ کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے، اور نہ بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اس کے علم سے ہوتا ہے۔ اور جس روز اللہ مشرکوں کو پکارے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، وہ کہیں گے کہ ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم میں اب کوئی اس کا اقرار کرنے والا نہیں۔ وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص۔ اور جن جن کو یہ لوگ پہلے اللہ کے سوا پکارتے تھے وہ سب ان سے غائب ہو جائیں گے، اور وہ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں۔ لا يسأم الانسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط۔ انسان بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے اور آس توڑ بیٹھتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں تو کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آنے والی ہے۔ اور فرض کرو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی گیا تو میرے لیے اس کے پاس بھی بھلائی ہے، تو ہم ان منکروں کو ان کے اعمال ضرور بتا دیں گے اور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ اور جب ہم انسان کو کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ ہم سے منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو خوب لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ اے پیغمبر ان سے کہو بھلا اگر یہ قرآن اللہ کے ہاں سے آیا ہو پھر تم اس کا انکار کرو تو اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو حق کی مخالفت میں دور نکل جائے۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔
ان قریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی جانوں میں بھی ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے۔ کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز پر گواہ ہے؟ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط۔ دیکھو یہ لوگ اپنے پروردگار کے ملنے یعنی قیامت کے آنے سے شک میں ہیں، سن رکھو کہ وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم۔ حامیم۔ عین سین قاف۔ عین سین قاف۔ كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم۔ اے پیغمبر اسی طرح اللہ جو غالب اور حکمت والا ہے تمہاری طرف اور تم سے پہلے پیغمبروں کی طرف وحی بھیجتا رہا ہے۔ له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور وہی بلند و برتر اور عظمت والا ہے۔ تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم۔ قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں، سن رکھو کہ اللہ ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کو کارساز بنا رکھا ہے ان کی اللہ دیکھ بھال رہا ہے، اور اے پیغمبر تم ان پر داروغہ نہیں ہو۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ اور اسی طرح ہم نے تمہارے پاس عربی قرآن بھیجا ہے تاکہ تم مکہ کے رہنے والوں کو جو اس کے آس پاس رہتے ہیں عذاب الہی سے ڈراؤ اور انہیں قیامت کے دن سے بھی ڈراؤ جس کے آنے میں کچھ شک نہیں ہے۔ اس دن ایک گروہ جنت میں داخل ہوگا اور ایک گروہ دوزخ میں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت یعنی ایک ہی دین پر کر دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور قیامت کے دن ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ مددگار۔ ام اتخذوا من دونه
اللہ هو الولی وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدیر۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے کارساز قرار دے رکھے ہیں؟ تو یاد رکھو کہ اللہ ہی کارساز ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ اور تم جس بات میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے سپرد ہے، یہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اسی نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کے جوڑے بنائے اور اسی طرح چار پایوں کے بھی جوڑے بنائے، اور اسی طرح وہ تم کو پھیلاتا رہتا ہے، کوئی چیز اس کے مثل نہیں، اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه بكل شيء عليم۔ آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے قبضے میں ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بلا شبہ وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب۔ اللہ نے تمہارے واسطے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا، اور جس کو ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اور جس کا ہم نے ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ مشرکوں کو وہ بات گراں گزرتی ہے جس کی طرف تم ان کو بلاتے ہو۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف برگزیدہ کر لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنے تک رسائی دیتا ہے۔ وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور یہ لوگ جو الگ الگ ہوئے ہیں تو علم حق آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے ہوئے ہیں، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک مقررہ وقت تک کے لیے مہلت دینے کی ایک بات پہلے ٹھہر چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور جو لوگ ان کے بعد کتاب الہی کے وارث ہوئے بلا شبہ وہ اس کی طرف سے شک میں پڑے الجھ رہے ہیں۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ
اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجة بیننا وبینکم اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہو، اور جیسا تم کو حکم ہوا ہے اسی پر قائم رہو، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو، اور ان سے کہہ دو کہ میں ہر اس کتاب پر ایمان لاتا ہوں جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، اور مجھ کو حکم ہوا ہے کہ تم میں انصاف کروں۔ اللہ ہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہم میں اور تم میں کچھ بحث و تکرار نہیں، اللہ ہی ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شدید۔ اور جو لوگ اللہ کے دین کے بارے میں جھگڑے نکالتے ہیں بعد اس کے کہ اسے ایمان والوں نے مان لیا ہے، ان لوگوں کی حجت ان کے پروردگار کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر اللہ کا غضب ہوگا اور ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ اللہ الذی انزل الكتاب بالحق والمیزان وما يدريك لعل الساعة قریب۔ اللہ ہی تو ہے جس نے سچائی کے ساتھ کتاب اور عدل و انصاف کی ترازو نازل فرمائی، اور تم کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی آ پہنچی ہو۔ يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد۔ اور جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اور جو ایماندار ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے۔ یاد رکھو کہ جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ گمراہی میں دور جا پڑے ہیں۔ اللہ لطیف بعباده يرزق من يشاء وهو القوی العزیز۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ جس کو چاہتا ہے روزی دیتا ہے اور وہ قوت والا اور غالب ہے۔ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو تو ہم اس کو اس میں سے دیں گے اور اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہ ہوگا۔ ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم۔ کیا ان لوگوں کے خیال میں خدا کی خدائی میں کچھ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے وہ دن مقرر کیا ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، اور اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور بلا شبہ ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير۔ تم دیکھو گے کہ ظالم اپنے اعمال کے وبال سے ڈرتے ہوں گے،
اور وہ ان پر پڑھ کر رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے، وہ جس چیز کو چاہیں گے ان کے پروردگار کے ہاں ان کو ملے گی، یہی بڑا انعام ہے۔ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان اللہ غفور شکور۔ یہی وہ انعام ہے جس کی اللہ ان بندوں کو خوشخبری دیتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ میں اس کام کا صلہ تم سے نہیں مانگتا بجز رشتہ داری کی محبت کے، اور جو شخص کوئی نیکی کرے گا اس کے لیے ہم اس میں اور خوبی زیادہ کر دیں گے، بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ ام یقولون افترى على اللہ کذبا فإن يشأ اللہ یختم على قلبك ويمحو اللہ الباطل ويحق الحق بكلماته انه علیم بذات الصدور۔ نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ اے پیغمبر اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور اپنی باتوں سے حق کو ثابت کرتا ہے، بے شک وہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے گناہ معاف کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ اور ان لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ ثواب دیتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ انہ بعبادہ خبیر بصیر۔ اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق میں فراخی کر دیتا تو وہ زمین میں فساد کرنے لگتے، لیکن وہ جس قدر چاہتا ہے اندازے کے ساتھ نازل کرتا ہے، بلا شبہ وہ اپنے بندوں کو جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ اور وہی تو ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد میں برساتا ہے اور اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے، اور وہی کارساز اور تعریف کے لائق ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، اور ان جانوروں کا جو اس نے ان میں پھیلا رکھے ہیں، اور وہ جب چاہے ان کے جمع کرنے پر قادر ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اور جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، اور وہ بہت سے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور تم زمین میں
اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کی نشانیوں میں سے سمندر میں جہاز ہیں ایسے اونچے جیسے پہاڑ۔ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے، پس جہاز سمندر کی سطح پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ بلا شبہ صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے ان باتوں میں قدرت کی نشانیاں ہیں۔ أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، یا ان اعمال کے سبب ان جہازوں کو تباہ کر دے اور بہت سے قصور معاف کر دے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور یہ اس لیے کرتا ہے کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں وہ جان لیں کہ ان کے لیے بھاگنے کی جگہ نہیں۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ بس جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر اور پائیدار ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم یغفرون، اور جو لوگ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، اور جو لوگ اپنے پروردگار کا حکم مانتے ہیں اور نماز کے پابند ہیں اور ان کا ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، اور جو ایسے ہیں کہ جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو وہ صرف برابر کا بدلہ لیتے ہیں۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمین، اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے، مگر جو درگزر کرے اور اصلاح کرے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے، بلا شبہ وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، اور جس پر ظلم ہوا ہو اور وہ اس کے بعد انتقام لے تو ایسے لوگوں پر کچھ الزام نہیں ہے۔ انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب الیم، بلا شبہ الزام تو انہی پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کو دردناک عذاب ہوگا۔ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو صبر کرے اور معاف کر دے تو البتہ یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن
سبیل. اور جس شخص کو اللہ گمراہ کرے تو اس کے بعد اس کا کوئی کارساز نہیں. اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ دوزخ کا عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کیا دنیا میں واپس جانے کی کوئی سبیل ہے؟ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ. وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ. اور تم ان کو دیکھو گے کہ وہ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے، ذلت کے مارے جھکے ہوئے چھپی اور نیچی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے. اور ایمان والے کہیں گے کہ بلا شبہ بڑا نقصان اٹھانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا. یاد رکھو ظالم ہمیشہ عذاب میں رہیں گے. وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ. اور ان کے کوئی دوست نہ ہوں گے کہ اللہ کے سوا ان کو مدد دے سکیں، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر. لوگو تم اپنے پروردگار کا حکم مانو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس کو اللہ کی طرف سے ہٹنا نہ ہوگا. اس دن تمہارے لیے نہ کوئی پناہ کی جگہ ہوگی اور نہ تم گناہوں کا انکار کر سکو گے. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ. پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو اے پیغمبر ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے. تمہارا کام تو صرف احکام کا پہنچا دینا ہے، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ان کو انہی کے اعمال کے سبب کوئی سختی پہنچتی ہے تو سب احسانوں کو بھول جاتا ہے. بلا شبہ انسان بڑا ناشکرا ہے. للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے. او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدیر. یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. بے شک وہ بڑا جاننے والا اور قدرت والا ہے. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه
علی حکیم. اور کسی بشر کی یہ شان نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر 3 طریق سے، یا تو الہام کے ذریعے سے، یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی فرشتہ بھیج دے کہ وہ اللہ کے علم سے جو اللہ چاہے پیغام پہنچائے. بلا شبہ وہ بڑا عالی شان اور حکمت والا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور اے پیغمبر، اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف وحی یعنی قرآن بھیجا. تم کو یہ خبر نہ تھی کہ کتاب اللہ کیا چیز ہے، اور نہ یہ خبر تھی کہ ایمان کا انتہائی کمال کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اس قرآن کو ایک نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، اور اس میں شک نہیں کہ تم سیدھا راستہ دکھاتے ہو. صراط اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور. یعنی اس اللہ کا راستہ کہ سب اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. دیکھو سب کام اللہ ہی کی طرف رجوع ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. حامیم. حامیم. والکتاب المبین. قسم ہے اس واضح کتاب کی. انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. بے شک ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. اور یہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے اور بڑے مرتبے کی اور حکمت سے بھری ہوئی ہے. أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ. کیا اس لیے کہ تم حد سے نکلے ہوئے لوگ ہو ہم تم کو نصیحت کرنے سے باز رہیں گے؟ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ. اور ہم نے پہلے لوگوں میں بھی بہت سے پیغمبر بھیجے تھے. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور کوئی پیغمبر ان کے پاس نہیں آیا جس کے ساتھ انہوں نے تمسخر نہ کیا ہو. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ. پھر ہم نے ان لوگوں کو جو ان سے زیادہ زور والے تھے ہلاک کر ڈالا اور پہلے لوگوں کی یہ حالت گزر گئی. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ کہیں گے کہ ان کو اللہ غالب اور علم والے نے پیدا کیا ہے. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا اور جس نے تمہارے لیے اس میں راستے بنائے تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون.
اور جس نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کیا، اسی طرح تم زندہ کر کے قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ والذی خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون، اور جس نے سب چیزوں کے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چار پائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين۔ ان کی پیٹھ پر جم کر بیٹھو، پھر جب اس پر بیٹھ جاؤ تو اپنے پروردگار کی نعمت کو یاد کرو اور کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اس کو ہمارے تابع کر دیا، اور ہم تو ایسے نہ تھے جو اس کو قابو میں کر لیتے۔ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور بلا شبہ ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، اور ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے اس کے لیے اولاد ٹھہرائی ہے، بلا شبہ انسان صریح ناشکرا ہے۔ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ، کیا اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے اپنے لیے تو بیٹیاں رکھی اور تم کو چن کر بیٹے دیے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس کی خوشخبری دی جاتی ہے جو اس نے خدائے رحمان کے لیے بیان کی ہے تو اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ دل میں گھٹنے لگتا ہے۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کیا وہ جو زیوروں میں پرورش پائے اور جھگڑے کے وقت بات نہ کر سکے اللہ کی بیٹی ہو سکتی ہے؟ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، اور ان لوگوں نے فرشتوں کو کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں عورتیں قرار دے رکھا ہے، کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ ان کا یہ دعویٰ لکھ لیا جاتا ہے اور قیامت میں ان سے باس پرس ہوگی۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کو نہ پوجتے، ان کو اس کی کچھ تحقیق نہیں، یہ تو سب اٹکل پر دوڑ رہے ہیں۔ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ، کیا ہم نے ان کو اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب دے رکھی ہے کہ یہ اس سے استدلال پیش کرتے ہیں؟ بل قالوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُهْتَدُونَ، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم
اور اسی طرح اے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ قال اولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون۔ پیغمبر نے کہا کہ کیا تم میری پیروی نہ کرو گے اگرچہ میں تمہارے پاس ایسا دین لایا ہوں جو اس سے زیادہ اچھا راستہ دکھاتا ہے جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو دین تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين۔ تو ہم نے ان سے انتقام لیا تو دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ جن چیزوں کو تم پوجتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ۔ مگر ہاں جس نے مجھ کو پیدا کیا تو وہی سیدھا راستہ دکھائے گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور یہی بات ابراہیم اپنی اولاد میں چھوڑ گئے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع رہیں۔ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين۔ بلکہ میں نے ان کو اور ان کے باپ داداؤں کو دنیا کا خوب سامان دیا یہاں تک کہ ان کے پاس دین حق اور صاف صاف بیان کرنے والا پیغمبر آ پہنچا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ۔ اور جب ان کے پاس حق یعنی قرآن آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں یعنی مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا؟ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون۔ کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کو بانٹتے ہیں؟ ہم نے ان میں سے ان کی روزی کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کیا ہے اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے اور عالم کا انتظام قائم رہے۔ اور جو کچھ مال و دولت یہ جمع کر رہے ہیں تمہارے پروردگار کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جائیں گے تو جو لوگ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جس پر وہ چڑھتے۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ۔ اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں۔ وَزُخْرُفًا
وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور ایسی ہی چیزیں سونے کی بھی، اور یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، اور آخرت تمہارے پروردگار کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اور جو کوئی رحمان کی یاد سے آنکھیں بند کر لے تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اور شیطان ان کو راستے سے روکتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ۔ یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کہ کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، پس تو برا ساتھی ہے۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔ اور جب دنیا میں تم ظلم کرتے رہے تو آج یہ بات تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی کہ تم سب عذاب میں شریک ہو۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اے پیغمبر، کیا تم بہرے کو سنا سکتے ہو یا اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہو، اور جو صریح گمراہی میں ہو اسے راستے پر لا سکتے ہو؟ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ۔ پس اے پیغمبر، اگر ہم تم کو وفات دے کر اٹھا لیں تو ہم ان لوگوں سے ضرور انتقام لیں گے۔ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ۔ یا تم کو تمہاری زندگی ہی میں وہ عذاب دکھا دیں گے جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہم ان پر قابو رکھتے ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ بس تمہاری طرف جو وحی کی گئی ہے اس کو مضبوط پکڑے رہو، بے شک تم سیدھے راستے پر ہو۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ اور بے شک یہ قرآن تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے نصیحت ہے، اور لوگوں تم سے ان قریب پرسش ہوگی۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو اپنے پیغمبر تم سے پہلے بھیجے ہیں ان کا حال پوچھو، کیا ہم نے رحمان کے سوا اور معبود بنائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا ہوں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ۔ پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے تو وہ ان نشانیوں سے ہنسی کرنے لگے۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔
اور جو نشانی ہم ان کو دکھاتے تھے وہ دوسری سے بڑی ہوتی تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون، اور کہنے لگے کہ اے جادوگر، اس عہد کے مطابق جو تیرے پروردگار نے تجھ سے کر رکھا ہے اس سے ہمارے لیے دعا کر، ہم ضرور راہ پر آ جائیں گے۔ فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون، پھر جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا تو وہ عہد شکنی کرنے لگے۔ ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون۔ اور فرعون نے اپنی قوم سے پکار کر کہا کہ اے میری قوم، کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اور یہ نہریں جو میرے محلوں کے نیچے بہ رہی ہیں میری نہیں ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ ام انا خیر من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، بے شک میں اس شخص سے بہتر ہوں جو کچھ عزت نہیں رکھتا اور صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا۔ فلولا القي عليه اسورة من ذهب او جاء معه الملائكة مقترنين، تو اس کے سونے کے کنگن کیوں نہ ڈالے گئے، یا یہ ہوتا کہ فرشتے جمع ہو کر اس کے ساتھ آتے۔ فاستخف قومه فأطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين، غرض اس نے اپنی قوم کو بے وقوف بنایا تو انہوں نے اس کی بات مان لی، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، پھر جب انہوں نے ہم کو غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو غرق کر دیا۔ فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، اور ان کو گئے گزرے کر دیا اور پچھلوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون، اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ کا حال بیان کیا گیا تو تمہاری قوم کے لوگ خوشی کے مارے اس سے چلانے لگے۔ وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، اور انہوں نے کہا کہ بھلا ہمارے معبود اچھے ہیں یا عیسیٰ؟ اے پیغمبر، انہوں نے جو عیسیٰ کی مثال تم سے بیان کی ہے تو صرف جھگڑنے کے لیے، بلکہ یہ لوگ جھگڑالو ہی ہیں۔ ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل، عیسیٰ تو صرف ہمارے ایک بندے ہیں جن پر ہم نے احسان کیا تھا، اور ان کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ایک نشانی بنایا تھا۔ ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، اگر ہم چاہتے تو ہم تم سے فرشتوں کو پیدا کر دیتے جو تمہاری جگہ زمین میں رہتے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ عیسیٰ تو قیامت کی ایک نشانی ہے، تو تم قیامت میں شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور کہیں شیطان تم کو اس سیدھے راستے سے روک نہ دے، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ
عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون۔ اور جب عیسیٰ نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت کی باتیں لے کر آیا ہوں، اور اس واسطے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض باتیں صاف صاف بیان کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم۔ بلا شبہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، پس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم۔ تو مختلف گروہوں نے اس بارے میں آپس میں اختلاف کیا، پس ایک درد دینے والے دن کے عذاب سے ظالموں کی بڑی خرابی ہے۔ هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون۔ یہ لوگ صرف اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ قیامت ناگہاں ان پر آ موجود ہو اور ان کو خبر تک نہ ہو۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ اس دن دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے مگر پرہیزگار کہ اس میں دوست رہیں گے۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ ہم ان سے کہیں گے کہ میرے بندے، آج تمہیں نہ کچھ خوف ہے نہ تم غمگین ہوگے۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، یعنی وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار تھے، ان سے کہا جائے گا ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تحبرون، کہ تم اور تمہاری بیویاں عزت اور احترام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یطاف علیہم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون۔ ان کے پاس سونے کی رکابیاں اور گلاس لائے جائیں گے، اور وہاں ان کو وہ چیزیں ملیں گی جن کو ان کا جی چاہے گا اور جن سے آنکھوں کو لذت ہوگی، اور اے جنت والو تم یہاں ہمیشہ رہو گے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہ جنت جس کے تم مالک کر دیے گئے ہو تمہارے نیک اعمال کا صلہ ہے۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہیں جن کو تم کھاؤ گے۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک نافرمان دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یفتر عنہم وهم فیہ مبلسون، وہ عذاب ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں مایوس ہو کر پڑے رہیں گے۔ وما ظلمناہم ولکن كانوا هم الظالمین، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ ونادوا یا مالک لیقض علینا ربک قال انکم ماکثون، اور وہ دوزخ کے داروغوں کو پکاریں گے، اے مالک تیرا پروردگار ہم کو موت دے کر ہمارا کام تمام کر دے۔ اور وہ دوزخ کے داروغوں کو پکاریں گے کہ اے مالک تمہارا پروردگار ہم کو موت دے کر ہمارا کام تمام کر دے۔ وہ جواب دے گا کہ بے شک
تم اسی میں رہو گے۔ لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون۔ لوگو، ہم نے دین حق تمہارے پاس پہنچایا، لیکن تم میں سے اکثر اس دین حق سے نفرت کرتے ہیں۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون۔ کیا انہوں نے مشورہ کر کے کوئی بات ٹھہرائی ہے؟ تو یاد رکھیں کہ ہم بھی کچھ ٹھہرانے والے ہیں۔ ام يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون۔ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ ہاں، ضرور سنتے ہیں، اور ہمارے فرشتے جو ان کے پاس ہیں لکھ بھی لیتے ہیں۔ قل ان كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر بفرض محال اللہ کے کوئی اولاد ہو تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں۔ سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون۔ آسمانوں اور زمین کا مالک اور عرش کا مالک ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ اس کی نسبت بیان کرتے ہیں۔ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون۔ اے پیغمبر ان کو چھوڑ دو کہ بحث کر لیں اور کھیل لیں یہاں تک کہ اس دن کو پالیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم۔ اور وہی ہے جو آسمانوں میں بھی قابل عبادت ہے اور زمین میں بھی قابل عبادت ہے، اور وہی حکمت و علم والا ہے۔ وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون۔ اور وہ بہت بابرکت ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کی بادشاہت ہے، اور اسی کو قیامت کا علم ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون۔ اور جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سفارش کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، ہاں وہ سفارش کر سکیں گے جنہوں نے حق بات کا اقرار کیا اور وہ دل سے تصدیق بھی کرتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے ان کو پیدا کیا تو یہی کہیں گے کہ اللہ نے، تو پھر یہ کہاں پھرے جاتے ہیں۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ۔ قسم ہے رسول کے اس کہنے کی کہ اے پروردگار یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون۔ تو اے پیغمبر ان سے منہ پھیر لو اور کہہ دو کہ اچھا سلام ہے، ان قریب ان کو انجام معلوم ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم۔ حامیم۔ والکتاب المبین۔ قسم ہے اس واضح کتاب کی۔ انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ کہ
کہ بلا شبہ ہم نے اس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک برکت والی رات میں اتارا ہے، ہم آگاہ کرنے والے ہیں۔ فيها يفرق كل أمر حكيم اور اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ ہمارے ہاں سے حکم ہو کر أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين طے کیا جاتا ہے، بے شک ہم پیغمبر بھیجنے والے ہیں، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم یہ تمہارے پروردگار کی رحمت کی وجہ سے ہے، بلا شبہ وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين جو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہی تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا پروردگار ہے۔ بل هم في شك يلعبون بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين تو اے پیغمبر اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے صریح دھواں نکلے گا، يغشى الناس هذا عذاب أليم جو لوگوں پر چھا جائے گا، یہ دردناک عذاب ہوگا۔ ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اس وقت لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے اس عذاب کو دور کر، ہم ایمان لاتے ہیں۔ أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ان کو اس سے کہاں نصیحت ہوتی ہے، حالانکہ ان کے پاس پیغمبر آ چکے جنہوں نے احکام الہی صاف صاف بیان کیے۔ ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون پھر ان لوگوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے کہ یہ تو پڑھایا ہوا اور دیوانہ ہے۔ إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون بلا شبہ ہم تھوڑے دن عذاب ٹال دیتے ہیں مگر تم پھر کفر کرنے لگو گے۔ يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے تو اس دن ہم ضرور انتقام لیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ اور ان سے پہلے ہم نے فرعون کی قوم کی آزمائش کی اور ان کے پاس ایک باعزت پیغمبر آئے۔ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ اور یہ کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ اور میں اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ اور اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ
پھر موسیٰ نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ یہ نافرمان لوگ ہیں، فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، تو ہم نے حکم دیا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ، بے شک تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ، اور دریا کو سکون کی حالت میں چھوڑ جاؤ، بے شک تمہارے بعد ان کا لشکر ڈبو دیا جائے گا۔ كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، وہ لوگ بہت سے باغ اور چشمے چھوڑ گئے، وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور کھیتیاں اور نفیس مکان، وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اور آرام کی چیزیں جن میں وہ عیش کیا کرتے تھے۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اسی طرح ہوا اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان کا مالک بنا دیا۔ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ، پھر ان کی بربادی پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین، اور نہ انہیں مہلت دی گئی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات دی، من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، یعنی فرعون سے، بے شک وہ سرکش تھا اور حد سے بڑھ گیا تھا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے علم کی روح سے دنیا جہان والوں پر فوقیت دی تھی۔ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور ان کو ایسی نشانیاں دی تھیں جن میں صریح آزمائش تھی۔ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، یہ لوگ کہتے ہیں، إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، کہ ہمیں صرف پہلی دفعہ یعنی ایک بار مرنا ہے اور پھر ہم کو اٹھنا نہیں۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بس اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لاؤ۔ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، بھلا یہ اچھے ہیں یا تبا کی قوم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، بلا شبہ وہ نافرمان تھے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں میں ہے کھیل نہیں بنایا۔ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، بلکہ ہم نے ان دونوں کو کسی حکمت ہی سے بنایا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ، بے شک فیصلے کا دن ان سب کا وقت مقرر ہے۔ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کو مدد ملے گی، إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ،
مگر ہاں جس پر اللہ رحم فرمائے بے شک وہ غالب اور مہربان ہے۔ ان شجرۃ الزقوم بے شک تھوہر کا درخت طعام الاثیم مجرم یعنی کافر کا کھانا ہوگا۔ کالمہل یغلی فی البطون جیسے پگھلا ہوا تانبا جو پیٹوں میں ایسا کھولے گا کغلی الحمیم جس طرح گرم پانی کھولتا ہے۔ خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم ہم فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو پکڑو پھر گھسیٹتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ لے جاؤ۔ ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ڈالو اور اس سے کہو ذق انک انت العزیز الکریم کہ اب مزہ چکھو، بلا شبہ تو بڑا معزز اور مکرم ہے۔ ان هذا ما کنتم به تمترون بلا شبہ یہ وہی دوزخ ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ ان المتقین فی مقام امین بلا شبہ اللہ سے ڈرنے والے امن و چین کی جگہ میں ہوں گے۔ فی جنات وعیون یعنی باغوں اور چشموں میں۔ یلبسون من سندس واستبرق متقابلین اور وہ ریشم کا باریک اور دبیز لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ کذالک وزوجناہم بحور عین اسی طرح ہوگا اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیں گے۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین وہ وہاں اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگائیں گے اور کھائیں گے۔ لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم وہ وہاں بجز اس موت کے جو دنیا میں آ چکی تھی اور موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، اور اللہ ان کو دوزخ کے عذاب سے بچائے گا۔ فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظیم یہ سب کچھ تمہارے پروردگار کے فضل سے ہوگا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تو ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان عربی میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ اگر یہ لوگ نہ مانیں تو تم انتظار کرو، یہ بھی انتظار کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے جو زبردست اور حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین بلا شبہ آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون اور تمہاری پیدائش میں بھی اور جانوروں میں بھی جن کو اللہ زمین میں پھیلاتا ہے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق
رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. اور رات اور دن کے آگے اور پیچھے آنے جانے میں بھی، اور وہ جو اللہ نے آسمانوں سے مادہ رزق نازل فرمایا، پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ یعنی خشک ہو جانے کے بعد زندہ یعنی سرسبز کیا، اس میں بھی اور ہواؤں کے بدلنے میں بھی عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون. اے پیغمبر، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو صحیح طور پر ہم تم کو پڑھ کر سناتے ہیں، تو یہ اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ویل لکل افاک اثیم. اور ہر جھوٹے گناہگار کی بڑی خرابی ہے. یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشرہ بعذاب علیم. کہ وہ اللہ کی آیتوں کو جو اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں سنتا ہے، پھر بھی اپنی سرکشی سے کفر پر قائم رہتا ہے، گویا کہ اس نے ان کو سنا ہی نہیں، تو ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور جب ہماری کچھ آیتیں اسے معلوم ہوتی ہیں تو ان کی ہنسی اڑاتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ان کے آگے دوزخ ہے، اور اس وقت نہ تو ان کے وہ اعمال کچھ کام آئیں گے جو دنیا میں انہوں نے کیے تھے، اور نہ وہی کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا رکھا تھا، اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے. هذا هدى والذین کفروا بآیات ربهم لهم عذاب من رجز علیم. یہ قرآن سرتپا ہدایت کی کتاب ہے، اور جو لوگ اپنے پروردگار کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت تکلیف دینے والا عذاب ہوگا. اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بأمرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے کام میں لگایا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کے فضل سے روزی تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور اسی طرح جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنے حکم سے تمہارے کام میں لگا دیا. جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون. اے پیغمبر، ایمان والوں سے کہہ دو کہ جو اللہ کے مقرر کیے ہوئے دنوں کی امید نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں تاکہ اللہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون.
جو کوئی نیک کام کرے تو اپنے ہی فائدے کے لیے، اور جو برے کام کرے تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين۔ بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت بخشی تھی، اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی تھیں، اور ان کو جہاں والوں پر فضیلت دی تھی۔ وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور ہم نے ان کو دین کے بارے میں کھلی کھلی دلیلیں عنایت کی تھیں، تو انہوں نے جو اختلاف کیا تو علم آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے کیا۔ بے شک تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔ پھر اے پیغمبر، ہم نے تم کو دین کے کھلے راستے پر قائم کر دیا، پس تم اسی پر چلتے رہو اور ان لوگوں کی خواہشوں پر نہ چلو جو کچھ نہیں جانتے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین۔ یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام نہ آئیں گے، اور بے شک ظالم ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے دانائی کی باتیں ہیں، اور جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون۔ جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ یہ جو حکم لگاتے ہیں برا ہے۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا، اور تاکہ ہر شخص اپنے اعمال کا بدلہ پائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے، اور اللہ نے اس کو باوجود سمجھ بوجھ کے گمراہ کر دیا، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ تو اب اللہ کے گمراہ کرنے کے بعد کون ہے جو اسے ہدایت کرے؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔
اور انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے، یہیں مرتے اور جیتے ہیں، اور ہم کو صرف زمانے کی گردش سے موت آتی ہے، اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں، وہ محض اٹکل پر چل رہے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور جب ان کے سامنے ہماری صاف صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی یہی حجت ہوتی ہے کہ اگر سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اللہ ہی تم کو زندگی بخشتا ہے، پھر جب چاہے گا تم کو موت دے گا، پھر قیامت کے روز جس کے آنے میں کچھ شک نہیں وہی تم کو جمع کرے گا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور جس روز قیامت ہوگی اس روز اہل باطل نقصان اٹھائیں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور تم ہر فرقے کو دیکھو گے کہ مارے خوف کے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا، اور ہر فرقہ اپنے نامہ اعمال کے حساب کی طرف بلایا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے ہو آج تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون۔ یہ ہماری کتاب تمہارے اعمال ٹھیک ٹھیک بتاتی ہے، بلا شبہ جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم لکھواتے جاتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہی صریح کامیابی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ اور جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کہ کیا ہماری آیتیں تم کو پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں، مگر تم نے تکبر کیا اور تم نافرمان لوگ تھے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ۔ اور جب تم سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شک نہیں تو تم کہا کرتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا چیز ہے، ایک خیال سا تو ہم کو بھی ہوتا ہے اور ہم اس کا یقین کرنے والے نہیں۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور قیامت کے دن ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے ان کو آ گھیرے گا۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَّاصِرِينَ۔ اور ان سے کہا جائے گا
کہ جس طرح تم نے اس دن کے آنے کو بھلا دیا تھا اسی طرح آج ہم تمہیں بھلا دیں گے، اور اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون۔ یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کی ہنسی اڑائی تھی اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تو آج نہ وہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی توبہ قبول ہوگی۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پس اللہ ہی کو ہر طرح کی تعریف سزاوار ہے جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، اور وہی سارے جہان کا پروردگار ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی بڑائی ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔